ٹرمپ کا ابراہیم ایکارڈ پہ سائن کرنے کا، جماعت اسلامی کہاں غائب ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے انٹرو دیکھ لیا، اب انٹرو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آلریڈی ہم نے انٹرو بنا کے رکھا ہوا تھا. جو آج میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں یہ بول ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اور میرے ٹیچر بھی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ تک آڈیو ویڈیو پہنچتا ہے یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے. جتنا بھی یہاں پہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے، جو بھی کام ہوتا ہے، میں نے راج صاحب سے پوچھا ہے. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ کیسے ستار صاحب؟ جی سر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر کافی عرصے کے بعد آپ کو انوائٹ کیا، لیکن بیچ میں مصروفیت آپ کی بھی زیادہ ہوتی ہے. بس میں اصل میں ایبٹ آباد میں ایک دن ہوتا ہے اور وہ بھی گھر کے آپ کو بھی پتہ ہے کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے معذرت میں اس طرح ٹائپ نہیں دے پایا. نہیں پھر بھی ایک دن کی چھٹی میں بھی آج آپ نے یہ ٹائم دیا، جس کے لیے بہت شکریہ. کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا چینل اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں کے رہنے والا آدمی زیادہ بہتر طور پہ ہمیں بتا سکتا ہے. یہاں پہ آگے ہم یہاں پہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں اپنے یہ طور پہ، لیکن وہاں کا آدمی جو ہے، اور خاص طور پہ نیوز کا آدمی، اور آپ جیسے عہدے چیف ایگزیکٹو پروڈیوسر، تو پھر آپ کی معلومات سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بھی غلط بات ہے. اچھا جی بی میں یہ ٹیلی فلم ہے یا کس تو ڈرامہ ہے، کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ وہی لوگ پھر یعنی کہ پارٹیاں لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے مخالفت میں کر کے. مجھے دیکھ کے ہنسی آتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے یہ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جی بی کو ایک عبوری صوبے کا درجہ دیا گیا تھا، اس کے بعد پہلا الیکشن جو ہے 2009 میں ہوا تھا، جس میں اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. پھر 2015 میں اس کا دوبارہ الیکشن ہوا، تو 15 میں اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے حکومت بنائی. 2019 میں الیکشن ہوا تو اس وقت عمران خان کی حکومت کی تھی تو پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چیئر گیم ہے، جس کی حکومت مرکز میں ہوتی ہے اسی کو وہ وہاں پہ آلریڈی یہی چل رہا ہوتا ہے نا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وفاق میں اسی کی حکومت. اسی طرح کشمیر کا بھی یہی حال ہے کہ کشمیر میں بھی جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ اسی کیا وہاں پہ ہو جاتا ہے. تو پھر ان کا یہ اتنا بڑا یہ جلسے ڈرامے، میں اگلی بات پہ پھر آؤں گا اگلے کویشچن میں پی ٹی آئی پہ. یہ پھر اتنے ڈرامے کیوں کر رہے ہیں اس طرح سے؟ کچھ دکھانا بھی ہوتا ہے نا، ہم سٹیج کرتے ہیں نا، سٹیج ڈرامہ، اس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک صدر ہوتا ہے، اور مطلب کریکٹر ہوتے ہیں. جب اس کریکٹر کے اندر وہ ہوتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے، لیکن پیچھے ڈائریکٹر کوئی اور ہوتا ہے جو اس کو ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو حکومتیں بنتی ہیں یہ بیسیکلی کریکٹر ہیں، ان کے پیچھے ڈائریکٹر کوئی اور ہے. اچھا، اور دیکھیں جو گورنمنٹ بننی ہے وہ انہوں کی بننی ہے. جی بی میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی سوری نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہی حکومت بننی ہے. تیسری ساتھ وہ بچہ ہے کہ ان کا استحکام پارٹی. میں نے ایک دفعہ اس دن میں نے کہا کہ استحکام پارٹی کے اگر گن لیے جائیں جی بی میں 15 کارکن نہیں ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی. 15 سیٹوں پہ بندے کھڑے کیے ہیں، اور ایک تو وہ جو معذرت کے ساتھ جو فطرتاً لوٹا گروپ ہے نا وہ ادھر چلا گیا. وہ پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے وہی لوگ، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے نون لیگ میں گئے، وہاں سے چھلانگ لگا کے وہ پی ٹی آئی میں گئے، اب وہ چھلانگ لگا کے نہیں سر پھر چھلانگ نہیں لگائی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے سارے ہی چھلانگ پریس کانفرنس کر کے گئے. اچھا سر، اگر ان کو پتہ ہے کہ ہماری ہی حکومت بننی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہی بننی ہے، جیسے بلاول نے کہا کہ 45 کا آپ حفاظت کرے 47 میں دے دوں گا، وہ ایکچولی سلپ آف ٹنگ بھی تھی. نہیں وہ سلپ آف ٹنگ نہیں، بیسیکلی تو اس نے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 45 یعنی آپ الیکشن جو پولنگ بوتھ ہے یا پولنگ اسٹیشن سے وہاں سے آپ مجھے 45 دیں، 47 آپ کا کوئی روک نہیں سکے گا. لیکن کہنا ظاہر ہے وہ بیچارہ پانی، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو وہ اس طرح اس کی مجبوری ہے. اس کو اردو شاید اس کی اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا، اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اتنا خوف مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے فیصلے ہمارے یہاں پہلے ہو چکے ہوتے ہیں،
اور میں آپ کو ایک بالکل تازہ ترین خبر دے دیتا ہوں اچھا کہ پیپلز پارٹی نے وہ اپنی زبان میں نا پینچے کنجے دے کہ جی بی میں ہم حکومت بنائیں گے، اور ان کی شرط یہ تھی کہ 28ویں ترمیم آئے گی تو ہم 28ویں میں آپ کا تب ساتھ دیں گے جب آپ ہمیں جی بی میں حکومت وہ اس دیں پہ گے۔ 28ویں پہ بھی آئیں گے، وہ بات ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ انہوں نے ان کو جھنڈی کرا دی۔ اب سیدھی ابھی الیکشن کے جب یہ ہم آن ایئر جا رہے ہیں تو ابھی الیکشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب کچھ دیر بعد وہ آنا شروع کے ٹی وی چینل پہ پابندی ہے کہ 1 گھنٹے بعد آپ نے رزلٹ 1 گھنٹے بعد ختم ہونے کے بعد، تو وہ 1 گھنٹے بعد جب ہم یہ ختم کریں گے تو آنا شروع ہو جائیں گے رزلٹ۔ نون لیگ کس کو انہوں نے حکومت دینی ہے، جی جی سیدھی بات ہے۔ جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جو ابھی تک جو میری معلومات کے مطابق کچھ 6 سیٹوں پہ نون لیگ جو ہے وہ آگے جا رہی تھی، پیپلز پارٹی 3 سیٹوں پہ جا رہی تھی، اور جو استحکام 2 سیٹوں پہ جا رہی تھی۔ یہ تو ڈیسائیڈ ایک اسلامی تحریک جو نفاذ فقہ جعفریہ ساجد نقوی والی ہے، جو گلگت 3 سے وہ ان کا کینڈیڈیٹ بھی اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہے۔ سر ایک اور بڑی بات ہوئی ہے وہاں پہ کہ آپ کے حبیب اکرم صاحب ہیں، جی جی انہوں نے ایک سروے کیا ہے وہاں پہ، جی جی ٹھیک ہے، تو نو ووٹ جو ہے وہ 51% حمزہ میں آیا ہے۔ کس کے نو ووٹ، یعنی لوگ اتنے تنگ ہیں ان لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ دیکھیں میں پاکستان میں بھی اگر آپ ریشو نکالیں، ہمارے ہاں جو ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے 37 38 40 سے اوپر تو نہیں ہے، 40 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے۔ 60% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کیا۔ حکومت تو بن رہی ہے نا، 60% لوگوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کرتے۔ اسی طرح جی بی میں لوگوں کو پتہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو کھل کے بات بتاؤں، جب یہ الیکشن ہوتے ہیں ہمیں بریفنگ بھی ہوتی ہے، ہم جاتے بھی ہیں، لوگ ملتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے جیتنا ہے کیا۔ اب تو اس لیے اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ جی آپ 90% بھی ووٹ لے لیں تو ایک ہمارے وہ اون چودھری صاحب، نہیں وہ میرے خیال میں ان کا نام میں سے بھول رہے ہیں، لاہور سے جو جیتے تھے وہ یاسمین راشد کے مقابلے میں جو نہیں اس کے سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں نواز اس کے بہت اچھے دوست تھے عمران خان کے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ کونسلر کا الیکشن بھی لڑے نا، نہیں لڑتا، لیکن اس نے 1 لاکھ سم تھنگ۔ لیکن سر پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں کہ بھائی جب ان کو سب کچھ پتہ ہے، اون چودھری ہے، آن چودھری آپ تو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں ان کو سارا یہ ڈرامہ ٹیلی فلم جو ساری یہ لگی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ان کے لوگوں کو بالکل جانے بھی نہیں دیا، جنید کے سلمان اکرم راجہ کے صوبہ بدر این او سی لائیں، یعنی کہ ایک طرح سے بالکل یہ کیوں کیا انہوں نے؟ نہیں یہ غلط کیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رزلٹ آپ نے بنا لیے، بن گئے، ان کو بھی جانے دو، کرنے دو، کیا کریں گے، 2 جلسے کر لیں گے، کہیں تقریریں کر لیں گے، کوئی کارپوریٹ میٹنگ کر لیں گے، کوئی جلوس نکال لیں گے۔ لیکن سر ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس جو خفیہ رپورٹس آتی ہیں تو یہ اس پہ کام کرتے ہیں نا، اتنا بھی تو ظلم نہیں ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے سروے بھی ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے۔ سروے جب ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کے بعد ہی نہیں بھائی کون جا رہا ہے، کس کا ہے، پھر اس کے حساب سے کس طرح سے مینیپولیٹ کرنا ہے۔ ہاں بہت ہی کوئی تھکا ہوا کینڈیڈیٹ ہے کہ جو 5% بھی ووٹ نہیں لے سکتا، تو یہ بیچارے کیا کریں جو لے کے آتے اس کی مجبوری ہوتی ہے، یار کچھ تو کرو نا، تم بھی تو کچھ کر کے لے آؤ۔ اچھا سارا ہم ہی نہیں کرنا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ خفیہ رپورٹس پہ ساری بات ہو کے، اور دوسری طرف دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ سارا ہمارا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بات یہ بھی کتنے پیسے سر آپ کے لگتے ہیں؟ بہت سارا پیسہ، وہ ڈرامہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ الیکشن ہمارے ہاں الیکشن پلس الیکشن ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، وہ لاکھوں ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، پھر باغ گاڑیاں، بزنس بھی آتا ہے نا، ہماری پرنٹنگ پریس ہے،
اچھا آپ کو بزنس آیا سر؟ نہیں میری نہیں، میرے دوستوں کی ہے، پرنٹنگ پریس ہے، تو وہ بیچارے انتظار کرتے ہیں کوئی الیکشن ہو تو، ورنہ وہ شادی کے کارڈ ہی چھاپیں گے نا، ان کے پاس الیکشن ہو گئے وہ پینا فلیکس بھی بنائیں گے، وہ بڑے بڑے پوسٹر بھی بنائیں گے، بزنس آئے گا، گاڑیوں والے اپنا لگائیں گے، ہوٹلنگ والوں کا اپنا خرچے، سب کو ایک بزنس آتا ہے اس الیکشن سے۔ اچھا سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اسلام آباد کی بات شروع ہے تو پہلے اس کو کر لیتے ہیں، یہ اسلام آباد کو کوئی اسٹیٹ بنا رہے ہیں، صوبہ بنا رہے ہیں، یہ کس قسم کا انتظامی یا پورا آئینی کوئی اس کو نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں نا، آئینی طور پہ اگر آپ صوبے بنائیں گے تو اس کو ایز اے صوبے کا درجہ دیں گے تو آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ایک اس کے لیے آپ راستہ نہیں کھولیں گے، ظاہر ہے آپ جب ایک صوبہ بنائیں گے تو باقی صوبوں نے کیا قصور کیا، لوگوں نے پھر ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بہت ساری تفصیل بھی بتا دی ہے اس کی، نہیں کہ انہوں ایسا نے ہوگا، ایسے چلے احسن گا، اقبال ایسا کی ہوگا، میں نے وزیر اعلیٰ وہ سنا، اس کو وزیر اعلیٰ کہیں، ایڈمنسٹریٹر کہیں، لیکن یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ جو ابھی تک جو تفصیل ہمارے پاس پہنچی ہے اور آپ نے بھی پڑھ لی ہوگی، دیکھی ہوگی، آپ کو زیادہ پتہ ہے سر، اس لیے ہم آپ سے زیادہ، ہم نے یہ کوئی تقریباً آج سے کچھ 6 مہینے پہلے یہ ہم نے خبر بریک کی تھی کہ اچھا یہ بریک کی تھی کہ اس کو کوئی ایک آئینی طور پہ اسلام آباد کو کچھ بنا رہے ہیں، اس میں جب ہم نے ان سے جو ادارے ہیں لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یار جو کام بھی آتا ہے نا، جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہوتی تھی، یا تو پنڈی کورٹ جو ہائی کورٹ لاہور کا پنڈی جو ڈویژن ہے وہ دیکھتا تھا، پھر یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں آتے تھے، تو انہوں نے ہائی کورٹ بنا کے جو کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ کے حوالے کر دیے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو صوبے لیول کے ہوتے ہیں یا جو کسی مقامی حکومت کے کام ہیں وہ بھی اسمبلی، قومی اسمبلی میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آتی ہے، تو اس لیے ایسے کوئی ہو کہ خود مختار۔ لیکن دیکھیں ابھی انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم ایک اسمبلی 3 اسمبلی کی سیٹیں ہیں اسلام آباد کی، ایک پہ ہم 7 کریں گے، 27 کی بنا، نہیں 27 میں وہ یہ ایسے کریں گے کہ یہ 21 جو ہوں گے یہ منتخب ہوں گے، اور 6 میں خواتین، 5 خواتین ہوگی، اور ایک جو مائنارٹی سے رکھیں گے، وہ مخصوص نشستیں جیسے ہمارے یہاں پہلے سے، تو لیکن کیا اس کو وزیر اعلیٰ، مجھے یہ ویسے طارق فضل چودھری بڑا اس طرح ہو کے بیٹھ رہے تھے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا وزیر اعلیٰ بن جائے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیں ان پہ تو کیس بھی ہے نا سر، وہ 47 والا، یا 47 والا جب رزلٹ آئیں گے تو دیکھا جائے گا، وہ تو نہیں آئے گا، رزلٹ تو نہیں آئے گا، دوسرا الیکشن آ جائے گا، نہ ٹریبیونل کام کر رہے ہیں تو نہ ان کو کام کرنے دے رہے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ کہ اسلام آباد کو یہ ایک ماڈل سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں، ماڈل سٹی لے کے، ہاں یہ کہہ لیں کہ مقامی، ابھی میں آپ کو ایک ابھی خبر دے دیتا ہوں کہ وہ کوئی صوبہ نہیں بنائیں گے، اس کو ایک مقامی حکومت کا نام دیں گے، جو مقامی حکومت، یہ ایک ماڈل ٹیسٹ کیس ہوگا، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ پورے ملک میں جتنے بڑی سٹی ہیں نا اس میں اس طرح کی مقامی حکومتیں ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلو ادھر تو مرکز دے دے گا، صوبے میں بلدیاتی بیچارے اب نمائندے ابھی تک ان کے میرے خیال میں ہفتے بعد ان کا ٹرن اوور، سر یہ ابھی تک ان کو اختیارات نہیں ملے نا پنجاب میں نہ ہمارے کے پی میں، جب آپ دیکھیں نا فنڈز تو تب ملیں گے نا کہ پورے اختیارات ان کو ملے، پاور نیچے تک آئے سارا کچھ، وہ تو ان کو منظور ہی نہیں ہے۔ کرتے ہیں آپ نے کبھی ان کے کوئی وہ سٹی کونسل کا اجلاس دیکھا؟ نہیں سر کبھی نہیں آئی، رپورٹ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے ویسے ہی پیسے خرچ کر کے، ہم نے بھی کیے لوگوں نے کیے ہیں، خرچ کر کے وہ اپنی ناراضگیاں بھی فیملیوں میں کی اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا سر صوبے، مجھے صوبے سے بس جی بی کی ایک بات رہ گئی تھی کہ جب پیچھے وہاں پہ انہوں نے شروع کیا کہ بھائی اس کو ایک صوبہ بنانا چاہیے، لوگوں نے اس کو احتجاج بھی کیا اس پہ کہ صوبہ بننا چاہیے، لیکن نون لیگ والے جو لوگوں نے بڑا عجیب سا بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے پھر وہ ادھر بھی ہوگا۔ ہاں نہیں، تو وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے، نہیں، یہ اصل میں مسئلہ یہ ان کے لیے قانونی مسئلہ یہ ہے
کہ جی بی جو ہے گلگت بلتستان یہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے. جی آزاد کشمیر کا. یہ جو ہماری جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے اس میں جی بی گلگت بلتستان شامل ہے. کشمیر آزاد کشمیر جو ہے مقبوضہ کشمیر جموں اور لداخ تک یہ پورا ایک علاقہ ہے. صحیح. اگر آج پاکستان اس کو صوبے کا درجہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اپنا جو قانونی حق ہے یا جو آپ کا ایک اخلاقی وہ دباؤ ہے کہ جی کشمیر ڈسپیوٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کشمیر کو چھوڑ کے اس کشمیر کو اپنا حصہ مان لیا ہے. تو جب اتنا آپ نے لے کے آپ نے وہ پورا کیس ختم کر دیا, اس لیے آئینی طور پہ قانونی طور پہ یہی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے, ورنہ اس وقت تک یہ کچھ نہ کچھ کر ہی دیتے. اچھا تو سر پیپلز پارٹی کیا جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی بڑی گیم ڈالتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, زرداری صاحب سے میری کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ سرنڈر انہوں نے کیا ابھی کیا کچھ عرصہ پہلے نا ہمارے وہ ہیں مجاہد بریلوی صاحب, ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تو زرداری صاحب نے وہ جو پہلا جب وہ رہا ہو کے آئے تھے نا, میں گیا تھا اور مجاہد صاحب گئے تھے تو انہوں نے کھانا وانا بھی ہمیں کھلایا زرداری صاحب نے, تو گپ شپ ہوئی. تو زرداری صاحب کی ایک تو شوہر بہت ہے, بہت ذہین آدمی ہے. وہ جب پہلے وہ دباؤ ڈالتا ہے, پریشر ڈالتا ہے, پھر جب دیکھتا ہے کہ پریشر کام نہیں ہو رہا پھر اسی تنخواہ پہ وہ کچھ کہتا ہے یار اگر 100 میں سے 5% بھی مل گیا نا تو بس گزارا کرو. عادت ہے نا, عادت ہے, کیا کریں اب, لینے کی تو عادت ہے. وہ اس لیے پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. نہیں سر ابھی تو بڑا کچھ ہو رہا ہے نا, دیکھیں نا این ایف سی ایوارڈ آپ کا کدھر جا رہا ہے, آپ کی 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, سیٹ چھوڑنے کا بڑا سا چکر رنگے چل رہا ہے. چلیں آپ نے یہ چھیڑ ہی دیا ہے تو میں نے ابھی تک یہ کہیں میں نے ذکر نہیں کیا, آپ کے پروگرام میں یہ ذکر کر دیتا ہوں. 28ویں ترمیم فی الحال نہیں آ رہی. تو سر بجٹ کیوں لیٹ ہوا پھر؟ بجٹ اس لیے لیٹ ہوا کہ ایک تو جی بی کے الیکشن ہو رہے تھے اور الیکشن کے بعد اس کو انہوں نے رکھا. دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے کچھ اور شرائط ان پہ ڈال دی تھی, جو اصل میں بجٹ ہم تھوڑے ہی بناتے ہیں, وہ تو ظاہر آئی ایم ایف بناتا ہے, وہ ادھر سے بنا ہوا آتا ہے. یہ بھی ان کی بڑی ہمت ہے کہ یہ اس کو پڑھ لیتے ہیں, اگر نہ پڑھیں اور ویسے ہی پاس کروا دیں تب بھی انگلش میں ہوتا ہے نا سر. ہاں نہیں, وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار ساڑھے واسطے اس پہ کی ہے, تو وہ انہوں نے کہا ساڑھے واسطے تو اس پہ کچھ بھی نہیں. اچھا تو کیا پیپلز پارٹی نے گین کیا؟ پیپلز پارٹی یہ بتا رہے تھے. ہاں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ این ایف سی کو نہ چھیڑیں, اس کو رہنے دیں, ہم آپ کو سیٹ دے دیں, نہیں پیسے دیں گے. اچھا یہ جو آپ کی کمی ہو رہی ہے نا دفاعی بجٹ میں, اصل مسئلہ تو دفاعی بجٹ کا ہے نا. اچھا اچھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو دفاعی بجٹ میں کمی ہو رہی ہے یہ پنجاب بھی دے گا, سندھ بھی دے گا, 2 صوبے تو ہمارے پاس ہیں. تو یہ بڑے صاحب کو کہا انہوں نے؟ کہنا تو بڑے صاحب کو ہی ہوتا ہے, چھوٹے تو ویسے ہی آگے اسٹیج ڈرامے کے ایکٹر ہیں. اچھا انہوں نے صرف آ کے وہ جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے نا, اور جو ایکٹر ہے وہ آ کے بولتا ہے. انہوں نے اور بھی دھمکی دی ہے نا جی کہ کراچی کو ہم وفاق کے نہیں, وہ تو ایسے ڈرامہ, وہ تو ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ایم کیو ایم کی بیچاروں کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے. اور آپ کو ایک خبر میں بتاؤں کہ 5,500 پولنگ اسٹیشن کراچی کا ہے. 5,500 میں سے کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی ایسا نہیں ہے جو ایم کیو ایم نے جیتا ہو. دیکھیں نا, اور 17 سیٹیں مل گئی, اور پھر جادو ہو گیا. وہ اس سے بڑا جادو اور کیا ہو سکتا ہے. تو ایم کیو ایم تو وہ ہے, انہوں نے کہا پیسے ہم دیں گے اس میں سے. ایم کیو ایم تو وہ پارٹی ہے نا کہ چابک سے ادھر سے ادھر. ہاں وہ تو انہوں نے تو لگایا, اس کی کوئی ان سے بات نہیں کریں. وہ نہ کراچی کو انہوں نے, میں نے کسی وقت کسی سے بات کی تھی, آپ کسی سمجھ گئے ہوں گے. ہاں جی, کسی لوگ تو سارے وہی ہیں نا, یہ تو آگے پاکستانی ہیں. جب یہ ہزارہ تحریک چل رہی تھی نا, تو میں نے ایک بڑے صاحب سے بات کی. میں نے کہا جی کیا ہر تحریک کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوتا ہے, کیا ہزارہ تحریک کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک صوبہ بن جاتا ہے نا تو پھر ہمیں کراچی صوبہ بنانا پڑے گا. باولپور ادھر تیار ہے, وہ نہیں کراچی, جس دن اس وقت ایم کیو بڑی عروج پہ تھی, انہوں نے کہا اگر کراچی آج صوبہ بن جاتی ہے,
صوبہ بنا دیتے ہیں، کل وہ اسمبلی میں تحریک پیش کر دیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کون روکے گا انہیں؟ یہ کمزوریاں ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو صوبے نہیں بننے دے رہی، مطلب ڈر ہے کہ یار کوئی اسمبلی اٹھ کے کھڑی نہ ہو جائے۔ تو اسلام آباد چاہے صوبہ بنے یا ایک ریاست یا اسٹیٹ یا جو بھی بنے مارسی، لیکن ظاہر ہے دوسرے تو بولیں، ہم بھی بولیں گے بھائی، سب بولیں گے نا، دیکھیں نا، پہلا بولے گا، پہلا تو حق ہمارا ہے، ہمارا بنتا ہے، ہمارا بنتا ہے حق۔ دیکھیں ہماری اسمبلی نے بھی قرارداد پاس کی ہوئی ہے، بالکل۔ ہم نے تو یہاں شہادتیں دی ہیں، 12-15 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اس تحریک کے اندر۔ ویسے وزیر اعلیٰ صاحب نظر آئے جی آپ کو ہمارے کے پی والے؟ وہ اسلام آباد میں ملے ہیں مجھے۔ اچھا، نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ اسلام آباد میں نظر آتے ہیں، کے پی میں نہیں نظر آتے۔ اچھا، میں نے ٹونٹ کیا تھا، وہ ہمارے شفیع جان ہے، ہاں، شفیع جان سے بڑی دوستی ہے، اس کے گھر بھی ہم گئے تو جہاں وہ رہائش ہے، تو میں نے کہا شفیع سے، میں نے کہا شفیع جان وزیر اعلیٰ صاحب کدھر ہیں؟ کہہ رہا کے پی ہاؤس میں۔ میں نے کہا پشاور والے میں یا اسلام آباد؟ کہہ رہے اسلام آباد والے۔ میں نے کہا ان کو بولیں کبھی کبھار ادھر بھی شاور بھی آ جائے کریں۔ میں آپ کے توسط سے، اچھی بات ہے آپ نے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب کے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ ایک رپورٹ جو وہ ڈاکٹر وردہ والی آپ کی ٹیبل پہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، مہربانی کر کے پڑھ کے اس پہ 6 مہینے بعد یہ عمل درآمد کرا دے، کسی کو تو انصاف مل جائے۔ سر وہ ٹیبل ان کی بہت بڑی ہے، اچھا، آپ نے شاید دیکھی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے دیکھی ہے، وہ ٹیبل بہت بڑی ہے، تو وہ ایک کونے پہ پڑی ہے یہ رپورٹ، وہ بس روزانہ اس کو دیکھتے ہیں اور بس اس کی باری نہیں آ رہی، اتنے بزی ہیں، نمبر نہیں، وہ اسلام آباد سے ادھر جائیں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، نہیں آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا ہے، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پیسے دیں گے ہم۔ ہاں، وہ پیسے انہوں نے کہا کہ آپ کو پیسے کتنے چاہیے؟ زرداری صاحب کو آپ کو پتہ ہے حساب کتاب کے؟ ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 11 ارب 15 ارب کچھ انہوں نے فگر دی ہے کہ یہ ہمارا شارٹ فال ہے جو ہم آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں پیچھے این ایف سی میں، ہم کیا بیچیں، سارا تو ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں، صوبے ریٹرن نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ صحیح یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں ہم سندھ سے بھی دیں گے، پنجاب سے آپ میاں صاحب سے لے لیں، وہ دے ہی دیں گے، ان کے پاس کون سے اپنے ہیں، وہ دے دیں گے، پنجاب میں تو دے دیں گے۔ ایون ہمارے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس نے بھی، اور جو وہ ہیں جو مشیر ہیں، اس وقت نام میں ان کا بھول گیا ہوں، ان کے جو کے پی کے خزانے کے، انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مطلب چاروں صوبوں کہہ رہے ہیں این ایف سی کو نہ چھیڑیں، ہم پیسے دے دیں گے۔ یعنی ایک طرح سے رشوت ہو گئی نا؟ انہوں نے کہا سارے کلو پیسے لے لے، رشوت ہو گئی نا، چھیڑو نہیں بس۔ تو اس لیے این ایف سی کو نہیں کچھ چھیڑے گا، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی ابھی وہ ڈرو رہے ہیں کہ ہم 28ویں ترمیم میں یہ کریں گے، صوبوں کو یہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو پیسوں کا ہے، وہ کہتے ہیں پیسے ہم دے دیں گے، ہمیں کیوں چھیڑ رہے۔ اچھا سر، آپ آئے ہوئے ہوں اور یہاں باتیں تو ساری ہو رہی ہوں گی، لیکن جماعت اسلامی کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ تو پرانے اس کے کارکن بھی ہیں، ابھی بھی ہیں سر؟ جی میں ابھی۔ تو سر کہاں ہے جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی موجود ہے، یہ کل ایک رات کو مجھے کسی نے کہا ہے کہ میں نے اس کو تصویریں بھیجی، تو اس نے کہیں دیکھی ہے، نظر آئی ہے؟ ہاں ان کو نظر آئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس طرح، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو پیٹرول پہ اور اس پہ صرف جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بولا ہی نہیں ہے۔ سر ویسے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بولتے تو اچھا تھا، بول لیا نا، اپنا حصہ تو ڈال دینا ہوتا ہے۔ اچھا تو لیکن میں آپ کو ایک خبر پھر بھی دے رہا ہوں، میری کچھ دن پہلے اسلام آباد میں حافظ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو آپ کو یہ بتاؤں کہ محرم کے بعد جماعت اسلامی ایک بہت بڑا لانگ مارچ کر رہی ہے، جو پورے ملک سے لوگ جمع ہوں گے اور اسلام آباد پہ وہ کریں گے، وہ پیٹرول اور بجلی کے حوالے سے۔ سر یہ نہ کہیں نا سر، ایسا نہ کہیں جماعت اسلامی، کیونکہ پہلے بھی بجلی کے متعلق جب آئے تھے پنڈی میں بیٹھے تھے لیاقت باغ میں، اسی رات کو 5 روپے کچھ وہ پیسے، ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، وہ اس کو ظاہر میڈیا پہ ہم ہی لوگ ہیں، کچھ تو یاد رہتا ہے نا۔ نہیں، وہ اصل میں میڈیا کے ہم لوگ ہیں، ہمیں ظاہر کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ پھر اسلام آباد ابھی، اسلام آباد میں نہیں الحمدللہ ابھی دیکھیں کچھ بھی نہیں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہی لوگوں کو ایک ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے کسی کو یہ لیوی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ لیوی واٹ از۔ سر یہ تو عمران خان نے آ کے کیا، نہیں لیوی تو عمران خان نے خود لگائی تھی نا۔ نہیں
انہوں نے ڈکلیئر، بلکہ آپ دیکھیں نظام کو ننگا تو عمران خان نہیں کیا، عمران خان نے لگائی باقی تو ہمیں پتہ ہی نہیں میں ہوتا نا تھا رات کیا کو ہوتا ہے۔ رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں ابھی میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا، میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ لیویز والا یہ جو آئے تھے نا باہر سے ہمارے فائنانس منسٹرز مختلف، انہوں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے جی ڈی پی ہم جو بناتے ہیں، جی ڈی پی میں تو ہم ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ جی ڈی پی سے باہر ہے جو شارٹ فال ہو جاتا ہے نا اس کو کور کرنے کے لیے یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ وفاق کو جاتا ہے نا، یہ وفاق کو جاتا ہے، یہ آپ کا ایف بی آر میں بھی یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ جاتا ہے۔ تو وہ جو آپ کا شارٹ فال ہوتا ہے وہ ادھر سے یہ کور کرتے ہیں، ہمارے جیبوں سے غریب آدمی سے امیر سے یہ لے نہیں سکتے۔ اب موٹر سائیکل آپ چلا رہے ہیں تو آپ ایک پیٹرول کا 15 ارب کا ہدف تھا نا، 15 کے راؤنڈ اباؤٹ ہدف تھا، 6.5 ان کو حاصل ہوا، باقی انہوں نے آ رہا ہے حسن اقبال نے خود کہہ دیا، وہ کہہ دیا جی کہ ہم تو اس طرح سے کہ ہاں کچھ کہتے ہیں۔ اچھا جماعت اسلامی سر آ رہے تھے کہ جماعت اسلامی، مجھے اب ایک اور بات مجھے بڑی اچھی یاد آ گئی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ہے؟ یہ اچھا، یہ جماعت اسلامی کا اگر آپ نصب العین پڑھیں گے نا، یا جماعت اسلامی کسی ملک کی جماعت نہیں ہے۔ اچھا پاکستان کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا جو ہے نا کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، یہ سلوگن تھا جماعت اسلامی کا۔ جہاں امت مسلمہ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب سے پہلے پہنچتی ہے جماعت اسلامی۔ پاکستان کے ساتھ ہے، اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے ہے، ظاہر ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو وہ اس کے مخالف نہیں جاتی جماعت اسلامی۔ نہیں سر، یہ کیا بات ہے نا، ایک دینی جماعت ہے، اس کو تو جو سیدھا بات ہے، سیدھی بات ہے، ادھر جانا چاہیے نا۔ ادھر ہی جا رہی ہے، ادھر ہی تو نہیں جا رہی، ادھر ہی جاتی ہے۔ میں آپ کو سینیٹر مشتاق صاحب کا بیان اچھا مشتاق صاحب کے آپ نے بات کی تو کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حافظ نعیم صاحب نے سختی سے کہا کہ سیف تا غزہ یہ تنظیم جو ہے اس کو ختم کرو۔ میں ایک منٹ، یہ کیوں سر؟ نہیں، یہ ہوا یہ ہے، جماعت اسلامی ایک ڈسپلن پارٹی ہے۔ میں بہت اچھا کارکن ہوں، بہت اچھا لیڈر ہوں، لیکن میں اپنی کوئی تنظیم نہیں چلا سکتا جماعت اسلامی کے علاوہ۔ جماعت اسلامی سے باہر جا کے آپ جو مرضی چلائیں۔ جب سیف غزہ انہوں نے بنائی تو ادھر جماعت اسلامی پورے ملک میں ایک بڑے بڑے مظاہرے کر رہی تھی اور اس کا ایک امپیکٹ جا رہا تھا، اور جو سینیٹر صاحب ہیں وہ اپنا دھرنا دے کے کوئی 25-50 لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ کے اپنا کام کریں، یا پھر اگر جماعت اسلامی میں جس نے بھی رہنا ہے تو وہ جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی مجھے وہاں پہ جو فورٹیلا پہ میں جانا چاہ رہا تھا، فورٹیلا پہ جانا چاہ رہا تھا تو جماعت اسلامی نے نہیں کیا۔ جب میں نے، کیونکہ ظاہر میرا میڈیا سے بھی تعلق ہے، جماعت اسلامی سے بھی ہے، اندر بھی لوگوں سے، جماعت کے لوگوں سے بھی ہے، جماعت کے باہر کے لوگوں سے بھی ہے تعلق ہے، تو جب میں نے اس پہ اپنے طور پہ تحقیق کی کہ اس میں یہ تھا کہ جو وہ تنظیم تھی انہوں نے جو کوٹا دیا ہوا تھا نا کہ اتنے لوگ کون بیچتا ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو دیا ہوا تھا، جماعت اسلامی کے پاس نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے درخواست، انہوں نے ڈائریکٹ وہاں پہ بات کی ملیشیا میں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے کہا کہ جی آپ جماعت اسلامی کے آپ ہیں تو آپ جماعت اسلامی کے اس سے آئیں، جو پلیٹ فارم سے ہیں، ہاں ان سے آئیں۔ تو پھر نہیں سر ایک بات انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے طور پہ، انہوں نے کہا جی سوری وہ جماعت کے آپ لیٹر ایڈ پہ آئیں تو ہم آپ کو وہ کریں گے۔ انہوں نے جماعت سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ میں ابھی مشتاق صاحب میرے اگر وہ سن رہے ہیں، میں شاید ان کو کلپ بھی بھیج دوں گا آپ والا۔ یہ بالکل جب مشتاق صاحب سے میرے اچھے تعلق، ایسے تعلق ہیں کہ جب اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آ کے مجھ سے ملیں نا، تو میں نے کہا مشتاق صاحب اب میں آپ سے اس لیے نہیں مل رہا کہ کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں اور میں سر یہ ہمارا ایک چینل ہے، جی جی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت سارے اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ کہ چل میں ایک اچھا کام بیچ میں ایک پروجیکٹ لے کر آ جاتا ہوں، انفرادی طور پہ میں لے کر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے،
تو مجھے یہ چاہیے کہ چینل میرے ساتھ ہو کے اس کو کرے، نہ کہ مجھے کہے یار تم نے یہ کیا تو الگ ہو جاؤ، اور تم الگ ہو کے کرتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بات تو کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کا جماعت اسلامی کے اندر میں ان پہ کریٹک بھی ہوں، کئی جگہوں پہ جماعت کے اندر بھی ہوتی ہیں باتیں تو ساری ہوتی ہیں، میں تنقید، جماعت کا جو فورم ہے اس کے اندر میں تنقید بھی کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ کے ان کی تقریریں سن کے آ جاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ مشتاق صاحب نے اگر وہ کرنا تھا نا وہی، تو وہ شورا کے اندر 3 دفعہ ان کو دعوت دی ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں، وہ شورا سے اس کی اپروول لے لیتے۔ جماعت اسلامی تو کوئی کسی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ ہی تو نہیں لیا ہر چیز کا، کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے حمایتی ہیں، یہ نہیں کہ اس کی مخالفت کریں۔ سر ٹھیک ہے، آپ چلیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مشتاق صاحب ہمیں، جب ہم نے ان کا یہ فورٹیلا پہ بھی گئے، اسرائیل بھی سارا کچھ دیکھا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ اچھا ہم نے خود اس کی حمایت کی، اپریشیٹ کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن جماعت اسلامی کا ان کے ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو نہیں تم نے یہاں اس پرچم کے سائے تلے ہی بس کرنے، اس پرچم کے سائے تلے پھر اگر جائیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حلف اٹھاتے ہیں نا جماعت اسلامی کے رکن کی حیثیت سے، تو پھر ہمارے لیے اپنی ذات نفی ہے۔ ہم ذات کی تو سر میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، دینی جماعت ہے نا، جماعت اسلامی، لیکن ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے نا، ہر کوئی اگر ہر آدمی اپنی تنظیم بنا کے۔ ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی، کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں حکومت کی، اس کے مطابق دینی جماعتوں کو کیا لگے پالیسیوں کا؟ ہاں امن و امان کی صورتحال سے ضرور دیکھیں، لیکن جو آپ دین کہتا ہے، جو ہمیں مذہب اپنا سکھاتا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو دین کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے، آپ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، اس کے اندر رہ کے اس کی جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ اچھا حافظ نعیم صاحب کتنے لوگوں کو لے کر گئے ہیں اس جہاد پہ؟ حافظ صاحب کسی بھی جہاد پہ ابھی تو کوئی جہاد اس طرح کا نہیں، حافظ صاحب ظاہر امیر جماعت ہیں۔ سر فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو کشمیر میں ہو رہا تھا، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا کوئی رہنما گیا جماعت اسلامی کا؟ جی ہمارے ابھی بھی رہنما کشمیر میں موجود ہیں، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ابھی بھی جو ہے نا اس وقت بھی غزہ میں ہے۔ اچھا غزہ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تنظیم جو غزہ میں کام کر رہی ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن یقیناً جماعت اسلامی کی ہے، اچھا کام کر رہی ہے جماعت اسلامی کی، تو وہ ادھر ان کے ابھی ایک آپ کے لیے وہ بتاؤں کہ خبر آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو یہاں نالج کے لیے بتا دوں کہ ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ظاہر ہے وہاں سارا تباہ ہو گیا نا پورا انفراسٹرکچر، ابھی ایک بڑی یونیورسٹی جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا کہ وہ وہاں پہ غزہ میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے تاکہ جو لوگ بچے کچے رہ گئے ہیں کم سے کم جن کی تعلیم نامکمل ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرانے کے وہاں سکولز کا ایک بڑا سسٹم شروع کر دیا۔ چلے سر دیکھیں گے انشاءاللہ اگر ہو جاتا ہے، امید پہ دنیا میں بہت سارا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، وہ پاکستان گورنمنٹ والا تو نہیں ہے کہ اعلان کر کے پھر بھول جائے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، اس کے لیے فنڈنگ بھی ہو گئی ہے اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اور سر ہماری عوام بھی ایسی ہے، ہمارا میڈیا بھی ایسا ہے، جس طرف رات کو میڈیا جو لگتا ہے اگلے دن بس عوام ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ بس وہ دیکھیں نا کتنے دنوں سے آپ تو ادھر بول ٹی وی پہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کو خبر آئی ہے 2-3 دنوں سے؟ کچھ بھی نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب جی بی پہ سارے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھول ہی گئے ہیں سب کچھ۔ وہ ہمارے ایجنڈا فکسڈ ایجنڈا ہوتا ہے۔ میں ایک ٹی وی چینل میں ہونے کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو ہمارا ٹی وی چینل سارے جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ یہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے جنگ کور کر رہے ہیں۔ پھر امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی تو لگا کہ ہم بارڈر پہ ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی نہیں سارا کرنا ہے۔ اب ایک منٹ کال کوئی آ رہا ہے جی، کال کر لے۔ ہاں جی ہیلو، اچھا ٹھیک ہے جی، یہ لائیو پروگرام آ رہا ہے جی، ریکارڈنگ نہیں ہے، یہ لائیو آ رہا ہے۔ آپ کی بات ہم کرتے ہیں جی، بالکل کرتے ہیں۔ سوال سنا۔ اچھا جی کشمیر پہ جی آ گئے،
یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آخر میں نے رکھا ہوا تھا لیکن چلیں چلے کشمیر پہ آ گئے. کشمیر یمن کمیٹی کا آج کل کیا ہو گیا کیونکہ 27 جولائی کو الیکشن انہوں نے جی اناؤنس کر دی ہے اناؤنس کر دیا اور پہلے انہوں نے اسی کمیٹی سے 4 ماہ پہلے کے راؤنڈ اباؤٹ اس طرح ہو گیا. اس طرح ہوا تھا ان کا. وہ کچھ معاہدے کیے تھے تو ان میں سے وہ 12 سیٹیں اور وہ جو مراعات وہ بیسک چیزیں ختم ہی نہیں کی. میں آپ کو دو خراب کر دیے. دو چیزیں انہوں نے کچھ اچیو کیا. اور سر اس کے ساتھ دوسرا بھی آپ لینا کہ اس کو ایک العدم تنظیم بھی ڈکلیئر کر دی. یہ کیا ڈرامہ ہے نیا؟ 2 چیزیں میں صرف اس کو ظاہر جتنا ہم بھی رپورٹ کرتے ہیں میں نے آج صبح سے مختلف جو کشمیر میں ہمارے نمائندے ہیں دوست ہیں مختلف جگہوں سے میں نے کوشش کی. بہت ساروں سے رابطہ ہوا اور بہت ساروں سے نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہو گیا ہے اور آپ کی جو موبائل سروس ہے وہ بھی بہت سلو ہے. اور یہ 20 تاریخ تک میرے خیال میں بند ہے. یہ بہت سلو کی ہوئی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ان کے 2 مذاکرات 2-3 ہوئے اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی. اس میں مطلب بجلی سستی کی گئی, آٹا چینی اور دوسری چیزیں. یہ کافی ہم سے جو یہ سیٹل ایریا میں رہ رہے ہیں ہم نہیں لے سکے وہ لے گئے تھے. ہم اس پہ بڑا وصیفہ بھی ہوئے تھے کہ ہماری عوام کو کیا ہو گیا. وہ ان کو اچھا مل گیا. ٹھیک ہے. یہ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لتر دو اور مارو تاکہ جلدی کام ختم ہوئے. یہ تو ہمارے ہاں تو سن لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. جو لوگ اپنے حق کے لیے بول بھی نہ سکے تو ان سے تو کوئی توقع نہ کرے نا کہ وہ. خیر انہوں نے ہمت دکھائی اور انہوں نے مظاہرے کیے اور اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. انہوں نے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ 9 جون تک کا ان کا معاہدہ تھا کہ 9 جون سے پہلے ہم یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. سب سے بڑا مسئلہ 12 سیٹوں کا ہے مین جو ہے کہ 12 سیٹیں جو پاکستان میں سیٹل ایریا میں یہ بیسکلی مہاجرین کی یہ ان کی نہیں ہے جو ہمارے کشمیری ادھر کے لوکل ہیں. یہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں. ہاں جی. ان کا جو آرگو ہے امن کمیٹی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں جو ہوتی ہیں یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے حکومت کس نے بنانی ہے. اور یہ 12 سیٹیں وہ ہوتی ہیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اپنی مرضی سے وہ جتوا دیتی ہے. تو وہ 12 سیٹیں جہاں تک میرے علم میں ہے سر کہ یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کا جو ڈی سی جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ کمپائل کر کے سارا پھر بیچتا ہے. جی اسی طرح سے ہے نا سارا کچھ اسی طرح ہی ہے. اور ڈی سی ایک کرتا ہے جو ڈی سی آپ کو پتہ ہے ہاں وہ سارا کچھ اس طرح ہوتا ہے. پھر 12 سیٹیں یہ ہیں. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں یا جو اس کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جموں کشمیر اس کا نام جو ہے یہ آزاد کشمیر نہیں ہے. یہ تو ہم آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں نا ہم لیکن جو قانونی اس کا نام ہے جموں کشمیر آزاد جموں کشمیر ہے. تو جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ادھر سے تو ووٹ نہیں کر سکتے. وہ ان کی سیٹیں ہم نے ادھر رکھی ہوئی ہیں اور اس سے ہم وہ کرتے ہیں. اگر ہم ان کی سیٹیں ختم کرتے ہیں تو ہمارا کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. یہ ان کا آرگو ہے گورنمنٹ کا یا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ کیس کمزور ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کالعدم پہلے تو وہ رجسٹرڈ تنظیم ہی نہیں تھی. قانونی طور پہ کوئی رجسٹر نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا. ہوتا نا ایک رجسٹرڈ تنظیم ہوتی ہے وہ تو پھر پورا ان کا فلائی تنظیم ہے کوئی سیاسی تنظیم ہے کوئی وہ ہے وہ رجسٹرڈ تنظیم وہ ایک جرگہ ٹائپ. تو پھر کالعدم کیسے ہوگی؟ وہی میں بھی یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کالعدم تو تب ہو نا کہ وہ رجسٹرڈ ہو اس کا کہیں کسی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو کسی ویلفیئر جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس میں کہیں رجسٹرڈ ہو. وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ تو ایک جیسے ہم یہاں ایکشن کمیٹی بنا لیں جرگا ہو ایک جرگا وہ ایک جرگا سٹائل ہے تو اس پہ کالعدم والا لگتا نہیں ہے پابند. یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ سیٹیں دینی نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کدھر کا اور وہ بھی اس وقت وہ نہیں سارا کچھ ون پیج پہ ہے. ون پیج سیٹیں نہیں دینی تھی. ان کو لالی پاپ دے رہے تھے. وہ پہلے جو وہ تھے کیا نام تھا ان کے وزیر اعلیٰ صاحب جو وزیر اعظم صاحب اس بیچارے کو ہٹا کے پیپلز پارٹی کے راٹھور صاحب کو بنا دیا. پیپلز پارٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ ان کو انگیج رکھیں. ایسا ہی اب وہ انگیج کافی رکھا لیکن ظاہر کب تک آپ گولیاں دیں گے.
گولی کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے بس، وہ اس کے بعد ویسے بھی آپ کو بھی اگر دوائیوں کے بارے میں ہو تو ایک گولی نا اگر مستقل بھی آپ کھاتے رہیں نا پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر نئی گولی دینی مختلف پڑتی ہے، اس گولی سے کام اچھا سر آخری سوال، تو بس آخر میں ایک بات میں کہوں کہ یہ کوئی بھی کام طاقت سے حل نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ان کو انگیج کریں اور ان کو آج آپ ان کو مار داڑ کر کے گرفتار کر کے ان کے احتجاج ختم بھی کروا دیں گے، لیکن یہ جو آگ ہے یہ نیچے سلگتی رہے گی اور کسی وقت یہ بھڑکے گی تو پھر بہت نقصان ہوگا۔ یعنی آپ پی ٹی آئی کا بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں پی ٹی آئی تو آگ سلگ رہی ہے، نہیں، یا طاقت کا آگ استعمال سلگ ہوئے، یہ ٹھنڈی ہوئی ہے نہیں سر ٹھنڈی نہیں ہو نہیں، سکتی، مجھے ابھی تھوڑی سلگ رہی ہے کہیں نہ کہیں، اب دیکھیں نہیں اٹھے گی، اب کہاں اس سے کی اٹھے وجہ گی؟ یہ نا کہاں سے وہاں اٹھتی ہے؟ آگ کہیں جل رہی ہے، ہمارے یہاں نیچے برف ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ اچھا جی آخری میرا سوال تھا کہ آپ ظاہر تعلق تو آپ کا ادھر ہی ہے نا، بے شک آپ اسلام آباد میں آپ کام کر رہے ہیں، ظاہر جاب ہے میری وہاں پہ تو، لیکن میرا مٹی یہی ہے۔ تو سر اپنا شہر خراب ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ قتل و غارت میں تقریباً اضافہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اتنا نہیں لیکن پھر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے، میں دیکھتا ہوں جب ظاہر پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو کہیں اخبار میں بھی کہیں لگ جاتی پتہ نہیں تھی، چلتا تھا اتنا نا، سنتے سناتے یہ پتہ اسپتالوں سے پتہ چل جائے یار اتنے لوگ ہیں۔ اب تو آئے روز ایبٹ آباد شہر میں بہت برا حالات ہیں۔ میری اگر کوئی انتظامیہ کا سن رہا ہے تو وہ سنیں کہ ایبٹ آباد کے اندر میں ابھی وہ پورا ڈیٹا نہیں لا سکا، پچھلے سب سالوں میں سے ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ قتل عام ہوا ہے، قتل ہوئے ہیں لوگ اور اغوا ہوئے ہیں، یہاں پہ منشیات کا آرگنائزڈ کام ہو رہا ہے اور وہ آپ کی اپنے ایجنسیاں، آپ کے اپنے لوگ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کی ابتر حالت ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر والے ہیں وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ کچھ دنوں تک شور مچتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم گرفتار کریں گے، گرفتار بھی ان کو کر رہے ہوتے ہیں جن کا اس لینا دینا ہی نہیں ہوتا، بعد میں انہوں نے چھوٹ جانا ہے، فائل بند۔ سر یہ نہیں دیکھے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں اگر وہ جو ٹک ٹاک بنانے پہ شروع ہو جائیں، یہ بڑے بڑے افسر بھی ہمارے، تو پھر کام تو سر نہیں ہوگا نا، پھر ان کو تو وہ فوٹو کا لذت پڑ جاتی ہے، ویڈیو کی لذت پڑ جاتی ہے۔ مجھے اپنے لوگوں پہ بھی گلہ ہے، اپنے صافتی برادری پہ بھی، کہ ہم جب کوئی افسر آتا ہے تو ہم کیوں جاتے ہیں پھول لے کے؟ ہاں سر اس پہ بالکل یہی بات ہے، استقبال کرنے ہمیں نہیں چاہتے، ہمارا صحافی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ تنقید سے صحافت بنتی ہے، صحافت میں کہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، چھوڑ، وہ ٹی سی سے نہیں بنتی، اس سے نہیں ہوتی، سیدھی بات کر لینا۔ تو سر دیکھیں یہ معاذ قتل ابھی جدوں پلازا میں معاذ قتل ہو گیا، تو اقرا قتل کیس کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، وردہ قتل کیس کا کچھ نہیں ہوا، کتنے قتل ہوئے ہیں، مظاہرے ہوئے، سب کچھ ہوا، امن و امان کے بہت برا حال ہے۔ ابھی میرے اپنے گاؤں میں بچہ قتل ہو گیا، اس کا بھائی وہ زخمی ہے، لیکن مطلب باغ بانڈی کے ساتھ، باغ تو آپ کو پتہ ہے وہاں ہوا۔ اچھا تھوڑا سا اگر ہم اس سے جیسے ہزارہ میں چلے جائیں نا اگر، تو یہ تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آج ابھی پھلڑا میں قتل ہوا ہے ایک بھائی، ابھی 4 مہینے پہلے اس کا پہلا بھائی مارا گیا تھا، اس سے پہلے ابھی کوئی ایک ملک اپنا یہ ارجویہ میں ہوئے ہیں قتل۔ ہاں جی بالکل ایسے، یہ ایسے میں جب سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو یقین کریں ایمانداری سے بتاؤں ہمیں تو ایبٹ آباد وہ یاد آ رہا ہے، یہ بڑے دردناک یہ واقعات تھے، ایبٹ آباد یہ اقرا اور وردہ والا، تو لوگ ایبٹ آباد میں تو گھروں کو کوئی تالا بھی نہیں لگاتا تھا، کہیں جانا ہے تو ایسی دروازہ نیچے کیا اور نکل گیا۔ اب تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ اس کو 3 دفعہ چیک کرنا پڑتا ہے تالے کو بھی، کہ کوئی اندر گھس گیا تو پتہ چلا سب کچھ لے۔ سر ڈر بھی لگتا ہے، ادھر سے بھی یہ ڈر لگتا ہے، ادھر سے بھی ڈر لگتا ہے، اوپر سے بھی ڈر لگتا ہے، ہم تو سب جگہ سے ڈرتے نہیں، ڈرتے پھر ہیں کہ آخر کہاں پہ جا کے ہمارا ڈر ختم ہوگا۔ ہمارا ڈر تو ختم تب ہی ہوگا کہ جب ہم ہمت کریں گے نا، ظلم کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے نا۔ سر ٹائم نہیں ہمارے پاس، ٹائم نہیں، ہم تو کہتے ہیں 2 لیٹر اور مارو، ہاں جس دن میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، حکومت ہو، کچھ بھی ہو، جب تک آپ بولیں گے نہیں نا
تو آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں سر ہے۔ جرمنی میں کہ فرانس میں، آخری بات کر دوں اس کے بعد اجازت چاہیں گے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، جرمنی میں کہ فرانس میں مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کوئی چیز اس طرح سے 4 آنے کے 4 پیسے اس طرح سے جی وہ مہنگی ہو گئی تھی، انہوں نے بڑا زبردست احتجاج کیا، کوئی مرد آباد نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، انہوں نے جہاں روڈ پہ ٹریفک پورے ملک میں جہاں تھی نا، انہوں نے گاڑیاں بند کی، روڈ پہ لاک کی اور گھروں کو چلے گئے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سارا ملک جام ہو گیا۔ محترم قاضی حسین احمد مرحوم اللہ ان کی رحمت کرے ان پہ، وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، جہاں پہ آپ کی دکان ہے آپ دکان کے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے گھر ہے گھر کے باہر روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، آپ نے کوئی جھنڈا نہیں اٹھانا، کوئی نعرہ نہیں لگانا، پورا ملک اگر ہم 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں نا، اس میں سے صرف 5 کروڑ لوگ باہر آ کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں نا، تو آپ سمجھ لیں تبدیلی آ گئی۔ گاڑیوں والا احتجاج بڑا بہت زبردست زبردست ہے، ہے کیونکہ اچھا جام ہو جائے گیا نا، آئیڈیا اچھا ہے، عام بالکل جام ہو گیا نا، کون آئے گا، پولیس آئے گی، کچھ آئے گا، آ ہی نہیں سکے گا کوئی، بالکل سٹک ہو جائے گا سب کچھ۔ آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی، آپ کی نظر سے گزری ہوگی، میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ لوگ جا رہے تھے وہاں پہ کراچی میں، وہاں سے ایک چوک کے اندر نا بالکل انہوں نے جی کافی دیر سے ٹریفک کو روکا ہوا تھا، لوگ تنگ ہوئے، انہوں نے ہارن بجانا شروع کر دی، سب نے پھر وہ آگے گاڑیاں چلتی، پولیس جیسے وہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھے نا تو پولیس حرکت میں آئی، لیکن اتنے زیادہ کیسے وہ کریں، اور سب سے بیسٹ احتجاج تھا کہ انہوں نے وہ ان کو کم سے کم جاتے ہوئے گاڑیوں میں اگر شیشے بھی اوپر ہیں اے سی لگا ہوا لیکن ان کے کان تک آواز ضرور گئی ہوگی، وہ بالکل گئی ہوگی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم نکالا، شکریہ جی، اور آج ہمارے آپ نے گپ لگانے کا اور لوگوں تک بات پہنچانے کا موقع دیا۔ بس سر بہت شکریہ، آئندہ بھی بلکہ میں انتظار کروں گا آپ کا کہ آپ ہفتے میں ایک دن 10 دن میں ایک دفعہ ضرور آئیں، میں انشاءاللہ، اور اسلام آباد سے وہ جو خبریں ہیں وہ ساری لفافے میں ڈال کے سرے سے لائیں، یہاں پہ ڈسکلوز کریں آپ کا، کیونکہ اپنا چینل بھی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ سر کس نام سے؟ راجہ شاہد، تو وہ بھی ضرور دیکھیں جی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، امید ہے کہ ہماری باتیں کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور دے رہی ہوں اور کوئی نہ کوئی اطلاع آپ کو ضرور ملی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔